بسم اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ آج کا ہمارا کلاس معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام کے بارے میں ہے۔ تو معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک ہے اسم معرفہ اور دوسرا ہے اسم نکرہ۔ اب یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی جو عام تعریفیں کی جاتی ہے، یعنی جس طرح بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، تو اس سے ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم اسم معرفہ، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کسی خاص جگہ، شخص یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، اور یہاں تک تو تعریف ان کی درست ہے کہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، لیکن جب وہ مثالیں دینے لگتے ہیں تو تب وہ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ بچوں کو مثال دیتے ہیں کہ علامہ اقبال یہ شخصیت ہے، تو ہم نے کہا کہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، تو وہ اس خاص چیز سے یوں مراد لیتے ہیں جیسے کوئی عام بندے کا نام اسم معرفہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہی اسم معرفہ ہوگا۔ لہذا وہ علامہ اقبال، قائد اعظم اور اس طرح بڑے بڑے شہروں کے نام ان کو گردانتے ہیں، جیسے لاہور، فیصل آباد، کراچی وغیرہ۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ہر کسی کا جو اپنا نام ہے وہ اسم معرفہ ہی ہے۔ مثلا اکیلا علامہ اقبال ہی اسم معرفہ نہیں ہے، بلکہ اگر کسی لڑکے کا نام نوید ہے تو یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ کسی کا نام زبیدہ ہے تو یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ یعنی معرفہ، اسم معرفہ ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ شخصیت بہت بڑی شخصیت ہو یا وہ بہت زیادہ مشہور ہو، بلکہ ہر کسی کے ذاتی نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسی طرح صرف لاہور ہی اسم معرفہ نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا شہر ہے اس لیے یہ معرفہ ہے، اسم معرفہ ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں چھوٹے سے چھوٹا شہر اور چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کا نام بھی اسم معرفہ ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں شور، تو یہ ایک علاقے کا نام ہے، یا ہم کہتے ہیں پیوچار، تو یہ ایسے نام ہے کہ آپ لوگوں نے سنے بھی نہیں ہوں گے، لیکن یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ اس طرح اگر آپ کہیں کہ دمبا گوٹ یا چک نمبر 2، تو یہ سارے جو ہے یہ اسم معرفہ میں آتے ہیں۔ تو یہ جو غلطی بعض اساتذہ کرام کرتے ہیں، تو سمجھنے والی بات اس تعریف میں یہ ہے، تعریف تو ان کو ٹھیک ہے کہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، لیکن جب وہ مثالیں دینے لگ جاتے ہیں تو وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ علامہ اقبال تو خاص ہے، تو یہ نوید بھی تو خاص ہے۔ بہت سارے لڑکے ہیں لیکن ان میں سے ایک ہے جو کہ خاص ہے اس نام کے ساتھ کہ وہ نوید ہے، تو یہ بھی خاص ہو گیا۔ آپ اگر بہت سارے لڑکے بیٹھے ہیں اور آپ آواز لگائے کہ نوید، تو وہاں سے صابر نہیں آئے گا، بلکہ وہی نوید اٹھ کر آپ کے پاس آئے گا، تو لہذا یہ بھی کیا ہو گیا، یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ زبیدہ، بہت ساری لڑکیاں بیٹھی ہوں تو آپ آواز لگا دیں کہ زبیدہ کہاں ہے، تو زبیدہ ہی اٹھے گی، تو یہ سب معرفہ کی مثالیں ہیں۔ یہاں پر
اب آتے ہیں اسم نکرہ کی جانب. تو اسم نکرہ جو ہے یہ کسی عام شخص, چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں. اب ہم انہی کو, اب آپ کو سمجھانے کے لیے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ مثلا آپ یہ کہہ لیں کہ آدمی یا شخصیت. تو اگر آپ کہیں کہ آدمی یا شخصیت تو یہ اسم نکرہ ہے. آدمی, کوئی بھی آدمی, تو یہ ہو گیا اسم نکرہ جو عام ہے. اور علامہ اقبال, یہ پھر ہو گیا اسم معرفہ. اس طرح نوید, تو نوید سے اگر آپ لوگ نکرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جگہ لکھیں گے لڑکا, تب یہ نکرہ بن جائے گا. اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ لڑکا اسے لکھ دے اور ان سے کہہ دے کہ اس سے معرفہ بنا دے, تو وہ کوئی بھی لڑکے کا نام یہاں لکھ لے گا اگر, تو وہ معرفہ بن جائے گا. تو کسی عام آدمی, شخص, شخصیت یا کسی چیز کے نام کو نکرہ کہتے ہیں, جبکہ کسی خاص شخص, چیز یا جگہ کے نام کو معرفہ کہتے ہیں. مثلا یہ زبیدہ ہے تو یہاں اس کی نکرہ ہوگی اس میں نکرہ لڑکی. لاہور تو اس کا نکرہ ہوگا شہر. اس طرح شور تو یہ ہوگا گاؤں. اس طرح فیوچر یہ بھی ہوگا گاؤں. تو یہ جو بنیادی غلطی یہاں پر ہو رہی تھی تو اس کی اصلاح کیجیے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی عام نام جو ہے, عام انسان کا نام وہ معرفہ نہیں, بلکہ ہر انسان کا ذاتی نام جو ہے وہ معرفہ ہی ہوتا ہے. اس کے لیے کسی شہرت یا بڑی شخصیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ 2. جو کہ ایک ہے اسم معرفہ اور دوسرا ہے اسم نکرہ. تو یہاں پر ہم نے یہ کلاس لے لیا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا یہ کلاس. اگر آپ لوگوں کو کوئی دشواری ہو تو کمنٹس باکس میں مجھے آگاہ کیجیے. میں جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا. ساتھ میں ویڈیو شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ. بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کو ان کلاسز سے تھوڑا بہت بھی فائدہ ہو رہا ہو تو ازراہ کرم آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے, حوصلہ افزائی ملتی ہے اور مزید کام کرنے کا شوق بڑھتا ہے. بہت بہت شکریہ. آئندہ پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.